ایک اور ہوا کی بیٹی آدم کے بیٹے کے ہاتھوں اس نہج پہ پہنچی کہ اس کے پاس اپنی جان لینے کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں بچا۔ مجھے خواتین کی سمجھ یہ نہیں آتی کہ ہزارہا کیسز آئے دن ایسے رپورٹ ہوتے ہیں اور اس کے باوجود آپ کسی نہ کسی ایسے ٹریپ میں پھنس جاتی ہیں کہ بلیک میلنگ کے بعد آپ کے پاس یہی رستہ باقی بچتا ہے۔ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ وہ مرد، وہ درندہ صفت مرد جو آپ سے ایسی کوئی بھی چیز مانگے، آپ سے فحش ویڈیوز مانگے، یہ ساتھ مل کے بنانے کا مطالبہ کرے، آپ کو کیسے لگتا ہے کہ وہ آپ کی عزت کا محافظ ہو سکتا ہے یا آپ کا کل کلان کو مجازی خدا بننے کا اہل ہو سکتا ہے؟ ایسا ہرگز یہ معاملہ، یہ کسی منطق، کسی جواز، کسی سوچ کے تحت یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ سو خدا کا نام لیں۔ ایون آپ کا ہسبینڈ بھی آپ کو اس طرح کی کسی چیز پہ مجبور کرے یا مائل کرنے کی کوشش کرے تو اسٹریٹ اوے اس چیز کو منع کریں اور اپنے بڑوں کے سامنے اس چیز کو ہائی لائٹ کریں۔ اور ماں باپ کے لیے بھی اس میں ایک سبق ہے، آپ سے بھی ایک درخواست ہے کہ یہ معاملہ ہونے کے بعد بھی آپ ان کے گھر رشتہ لے کے گئے تو یہی آپ پہلے بچوں کو اس طرح سے کانفیڈنس میں لیں کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہو تو آپ ہمیں بتائیں اور پہلے رشتہ لے جائیں۔ اگر بات بن سکے تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز بچوں کو کہیں بھائی اپنا اپنا رستہ ناپیں۔ اور رہی بات ان درندوں کی، اس بیٹے اور اس کے باپ کی، تو سی ٹی ڈی پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ آئے دن نیفوں میں پسٹل چلواتے ہیں، کسی کا جناب آپ ہاتھ کاٹ دیتے ہیں اس طرح کے معاملات میں، تو پتہ تب چلے جب آپ ایسے کسی بااثر بندے کے بچے کے جناب اس کے نیفے میں پسٹل چلے اور اس کی نسلوں کو بھی یاد رہے، بلکہ نسل بننی نہیں، وہ جو رہ گئی ہے ان کو تو یاد رہے کہ ہمارے خاندان میں کسی دوسرے نے ایسے کسی بھی ہوا کی بیٹی کو اس نہج تک نہیں پہنچانا کہ وہ اپنی جان کی بازی ہارے۔